جیسے کہ پاکستان نے ذکر کیا، تھرکول کا کہانی ایک لمبی جس کو ہم شروع کر سکتے ہیں ان 5000 مربع سرزمین جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھارت کی قبضہ سے واپس پاکستان کا سرزمین بنایا، اور آج اس سرزمین سے کالا سونا نکل رہا ہے، تھر کا کولا نکل رہا ہے، اور پورا پاکستان روشن ہوگا۔ آج کا دن 10 اپریل ہے، اور 10 اپریل پاکستان کی تاریخ پارٹی کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ آج ہمارا یوم دستور ہے جس پہ شہید ذوالفقار 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا۔ اپریل 10 1986 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جلا وطنی ختم کر تھی، جہاں 3 ملین لوگ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تاریخی استقبال کے لیے پاکستان کے عوام باہر نکلے اور ضیاء الحق کی آمروں کو، ضیاء الحق کی آمریت کو لڑکالے اور ہلائے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جدوجہد کے نتیجے جب 1993 میں ہمیں حکومت ملی، 1994 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یہاں تھر پہنچی، اور آپ کے سامنے شروع میں ہم نے وہ تقریر کا کچھ کلپس بھی دیکھے تھے جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اعلان کیا کہ اس کی خواب ہے کہ ہم پاکستان کو تھر کی کولے سے روشن کرے اور ہمارا جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس کا حل نکالے۔ تو آج مجھے بہت فخر ہو رہا ہے کہ 1994 میں شہید محترمہ وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ نے اس تھر کول منصوبے کے فاؤنڈیشن سٹون کا لیئنگ سیریمنی کیا تھا، اور آج اپریل 10 2019 میں اور چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ آج تھر کول کا پاور پروجیکٹ اور تھر کول کا مائننگ کا منصوبہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھر کول کے منصوبہ ہے یہ نہ صرف ایک کامیابی ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، یہاں کی عوام کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، یہاں کی معیشت کے لیے، یہاں کے غریب کے لیے فائدہ مند ہوگا، مگر ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن، پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیلیوری اور گورننس نظر آتی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ ایک تو میں نے کہا آج ہمارا یوم دستور ہے، تو وہ 1973 کانسٹیٹیوشن جس کو ہم نے 18ویں ترمیم کے صورت میں بحال کیا تھا 2008 اور 2009 میں، اس آئین کے بغیر، اس قانون کے بغیر، اس ڈیولیوشن کے بغیر، وسائل زیادہ، ریسورسز زیادہ، حقوق کے بغیر ہم اس خواب کو حقیقت میں تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ ہم تھر کول کی مائننگ پروجیکٹس کو حقیقت میں تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ ایک قسم کا اس کا بھی نتیجہ ہے کہ پروونسز کے پاس وہ ریسورسز ہے، وہ رائٹس ہے اپنے ریسورسز کے اوپر کہ وہ ان کے ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں، چلا بھی سکتے ہیں۔ دوسرا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں مساوات کا کانسیپٹ دیا، انقلاب کا کانسیپٹ دیا، سوشلزم کا کانسیپٹ دیا۔ وہ ایک الگ دور تھا۔ تو جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آئے،
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 1993 की जो मैनिफेस्टो थी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मैनिफेस्टो था। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट, ये आइडियोलॉजी, ये नज़रिया, ये विजन इंट्रोड्यूस की कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम अपने हुकूमत चला सकते हैं, अपना मईशत चला सकते हैं, हमारा कौम के लिए, हमारे अवाम के लिए तरक्की ले आ सकते हैं। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये कामयाबी है कि हम हुकूमत जो पब्लिक सेक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, बिजनेसेस के साथ मिलके, इंडस्ट्रीज के साथ मिलके, एनजीओज के साथ कम पैसा से ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नज़रिया और विजन की नतीजा है कि ना सिर्फ थरकोल पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे कामयाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, मगर सिंध हुकूमत ने ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन और मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। हमने ये पिछले 10 साल में सिंध भर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहुत से प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। हमने जो झिरक मुलाकातियार ब्रिज है ओवर द रिवर इंडस, द लार्जेस्ट ब्रिज ओवर द रिवर इंडस, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू किया है। जो थट्टा कराची ड्यूअल कैरेज वे है उसको भी हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू किया है। जो मीरपुर खास का फ्लाईओवर है उसको हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू किया है। और ये जो हमारा सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी है जिसमें 54% शेयर सिंध हुकूमत की है, 11% शेयर्स एंग्रो के हैं और फिर हमारे दूसरे पार्टनर्स के भी है। ये आज पाकिस्तान का और सिंध का सबसे बड़ा, सबसे कामयाब पब्लिक प्राइवेट है। लेकिन हमारा ये जो एफर्ट्स है, ये जो कामयाबी है, इकोनॉमिस्ट एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, एक जो कि इकोनॉमी पे एक बहुत पुराना पब्लिकेशन है, ब्रिटानिया से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे एक रिपोर्ट पेश किया है। वो स्टडी कर रहे थे पूरा साउथ एशिया में, पूरा एशिया में, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में कौन बेस्ट काम कर रहे हैं, कौन सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, किसका सबसे कामयाबी है। और उस लिस्ट में उन्होंने पूरा का पूरा लिस्ट बना दिया है ऑफ ऑल द कंट्रीज पार्टनरशिप का मॉडल पूरा एशिया में। और उसमें उस लिस्ट में तो बहुत से मुल्क है, भारत भी है, चाइना भी है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, बहुत से ममालिक हैं। और उन्होंने रैंक किया है कि कौन से ममालिक सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ममालिक के मुकाबले में, उन मुल्कों के मुकाबले में आपका सिंध हुकूमत, आपका सिंध सूबा नंबर 6 है। We are 6th in Asia for our performance in public-private partnerships according to the Economist publication। ये कामयाबी ना सिर्फ सिंध हुकूमत की कामयाबी है, यह हमारा प्राइवेट सेक्टर के पार्टनर्स की कामयाबी है, ये सिंध की अवाम की कामयाबी है, ये सिंध के अवाम, गरीब अवाम की कामयाबी है। और ये जो एक्नॉलेजमेंट है, ये ना सिर्फ हमारे खिदमत का, हमारे हुकूमत का गुड गवर्नेंस का और डिलीवरी का एक्नॉलेजमेंट है, मगर इंटरनेशनल रिकग्निशन है आपकी मेहनत का और आपकी कंट्रीब्यूशन का। इंशाअल्लाह ताला आज से जब कि हमारा बिजली पैदा हो रहा है, for the first time Thar coal is being used and being added to the national grid। और हमारा बिजली, मैंने सुना है कि पहले जो बिजली जा रहा है वो फैसलाबाद जा रहा है शायद। हाँ, तो देखो सिंध की अवाम की काला सोना, जिसकी मेहनत से, जिससे जितने सालों से हमारा मेहनत, हमारा पैसा, हमारा पसीना इसको निकालने में अभी हम बेच के नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं और पूरा मुल्क उसका फ़ायदा हासिल करेगा। लेकिन ये थोड़ा बहुत जो हमारे मुकामी लोग हैं,
ان کے ساتھ تھوڑا سا زیادتی ہے. یہ تو ان کا کوئلہ تھا, سب سے پہلے حق تو ان کا تھا بجلی پہ, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس لیے ہمارے لیے وہ میکنزم نہیں ہے کہ ہم یہ بجلی یہاں بیچ سکتے ہیں. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے میں اب تھوڑا سا جاؤں گا ہم نے کیا 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 ہے یہاں کے لیے, اور سی ایم سم نے بھی آپ کو بتایا ہے. لیکن ایک بات جو میں آج اناؤنس کرنا چاہوں گا, یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, خاص طور پہ غریب لوگ ہیں جو بجلی استعمال کرتے ہیں, ان کو جو کہ ہم لائف لائن کنزیومرز کہتے ہیں, جن کے لیے ضروری ہے یہ بجلی, ان سب کے لیے سندھ حکومت جو ہے وہ بجلی مفت دے گی. تھر کے عوام کی جو بجلی بل ہے, اسلام کوٹ کے عوام کی جو بجلی بل ہے, وہ سندھ حکومت پے کرے گی آج سے, اور جب سے یہ شروع ہو جائے گا تھر کے عوام کی بجلی, تھر غریب عوام کی بجلی مفت ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی اس سے ہم تھوڑا کمپنسیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ پورا پاکستان کو اور پاکستان کے انڈسٹریل ہارٹ لینڈ کو, فیصل آباد کو آپ کی محنت اور آپ کا کوئلہ بجلی پہنچا رہا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. I'd like to come back to the Sindh Anglo Coal Mining Company because میں سمجھتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بارے میں بات کرنا اور کرنا ایک دوسری بات ہے, لیکن جس طریقے سے یہاں نہ صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ استعمال کیا گیا مگر لوکلز کو پرائیورٹی دینا, غربت کا مقابلہ کرنا, سوشل ڈیولپمنٹ, انویسٹمنٹ جو ساتھ ساتھ یہاں چل رہا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں جو کہ ہر سی پیک کا پروجیکٹ ہے, ہر سی پیک کا پروجیکٹ میں اسی طریقہ سے چلنا چاہیے تاکہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہوں. جیسے کہ یہاں تھر کول میں ہمارا پریزنٹیشن میں آیا تھا کہ لوکل تھریز 70% لوکل تھریز کو امپلائمنٹ ملتا ہے, اس کے بعد 20% باقی سندھ کے عوام کو یہاں امپلائمنٹ ملتے ہیں, اس کے اوپر جو باہر سے آ کر یہاں کام کرتے. تو یہ بڑا زبردست ماڈل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آپ نے یہ تھر فاؤنڈیشن سیٹ اپ کیا ہے, جو یہاں کے عوام جو پروفٹس ہوں گے, اینگرو کے پروفٹس ہوں گے, آپ کی حکومت کے پروفٹس ہوں گے, اور جو بھی اور ابھی پرائیویٹ سیکٹر سے آ رہے ہیں یا انویسٹ کرنے کے لیے, ان کے پروفٹس بھی یہ تھر فاؤنڈیشن میں جائے گا. اور اس تھر فاؤنڈیشن کے تھرو ہم یہاں کے سکولز کو بہتر کریں گے, یہاں کے ہاسپٹلز کو بہتر کریں گے. ہم ایک نیا ہاسپٹل بنا رہے ہیں جیسے سی ایم صاحب نے کہا ہے اسلام کوٹ میں, انشاءاللہ تعالیٰ میں جلد ہی آ کے اس کا افتتاح کروں گا. ہمارے 2 مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہے, فری health care facilities through the Thar Foundation to the people of Thar. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا 100 bedded OPD جو کلینک ہے, بیڈ ہاسپٹل is still under construction, وہ سی ایم صاحب نے ذکر کیا. انشاءاللہ تعالی ہم جلد ہی آئیں گے اور اس کا افتتاح بھی کریں گے. یہاں ہمارا اسکولز وہ بن رہے ہیں. میں نے خود ایک بہت سا بڑا تھر فاؤنڈیشن کا جو اسکول ہے, پچھلی بار میں یہاں آیا تھا اس کو دیکھنے کے لیے, وہ بن رہا تھا, اور آج الحمدللہ 300 بچے وہاں پڑھ رہے ہیں اور جلد ہی 1000 بچے وہاں پڑھیں گے. اور ہر سیکٹر میں مجھے بہت خوشی ہوتا ہے کہ ہر سیکٹر میں کام ہو رہا ہے. جس طریقے سے یہاں ہم بایو سیلائن ٹیکنالوجی کے تھرو یہاں کاشت کر رہے ہیں, ایگریکلچر ہو رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس انویسٹمنٹ سے تھر کے عوام اور یہاں کے لیے ایک انقلاب لے کر آئے گا, جہاں ہم کھارا پانی کو استعمال کر کے یہاں ایگریکلچر بھی کر سکیں گے. اور ہمارا جو ہو رہا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریگستان میں مچھلی پیدا ہو رہے ہیں, اور ہم وہ مچھلی ایک دن بیچیں گے اور بھرپور فائدہ ہوگا. ہم نے سکولز کا ذکر کیا, ہاسپٹلز کا ذکر کیا, ہائی اسکول کا بھی ذکر کیا, لیکن آج کل ایک کافی ڈیمانڈ چل رہا ہے کہ تھر کو یونیورسٹی چاہیے. تو میں بھی چاہتا ہوں
کہ थर में यूनिवर्सिटी हो। हम चाहते हैं कि थर में हर वो वसाइल मौजूद हो जो कि बाकी पाकिस्तान में आपको मिल सकता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की अवामी हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत ने कराची से लेकर थर तक शानदार रोड नेटवर्क खड़ा कर दिया है, जिस तरीके से अपने स्कूल्स तामीर कर रहे हो, बहुत बड़ा नया हॉस्पिटल भी बन रहा है, हाई स्कूल भी बन, एक नहीं 2 यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए। तो हम अभी से एक का ऐलान करता हूँ, एक का कमिटमेंट चाहूँगा सीएम साहब से कि हमारा जो एनईडी यूनिवर्सिटी है, एनईडी यूनिवर्सिटी जो कि एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, हाँ, उस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस जल्द से जल्द थर में खोला जाए। हमारा ये पाकिस्तान का सबसे पुराना, सबसे बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है और आपने यहाँ थर में अगर आप जल्दी एक कैंपस खोलते हैं जिसमें सिविल, मैकेनिकल, माइनिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स होंगे, उसका फ़ायदा भी थर के अवाम को होगा, उनको तालीम मिलेंगे, उनको अपनी ज़िंदगी में तरक्की होगी, यहाँ रोज़गार होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारा ख्वाहिश है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे बाकी सेक्टर्स में आपने इतना कामयाबी दिखाए हैं, आपने पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खड़े किए हैं, यहाँ थर में भी हम शुरू करेंगे इस एनईडी की कैंपस से। और आजकल वफाकी हुकूमत हमें अपना पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी भी बनाएं। तो इसके लिए मैं सीएम साहब को हुक्म देता हूं, ख्वाहिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इन दोनों पे आप काम करना शुरू कर दें। जल्द से जल्द मुझे एनईडी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एक कैंपस यहाँ थर में चाहिए। और हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक मल्टी जो कि डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी होगा यहाँ खड़ा कर देंगे। तो जैसे मैं कह रहा था कि थर कोल का मंसूबा एक वो एग्जाम्पल है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फिलॉसफी है, जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को, वो आपको नज़र आता है। 18th अमेंडमेंट की वजह से हमने ये करके दिखाया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की विजन, और फिर सदर ज़रदारी ने जो चीन के साथ हमें पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान एकोनॉमिक कॉरिडोर का तोहफा दिया, उसके बगैर भी ये मुमकिन नहीं था। हमारा चाइनीज़ दोस्त के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और हम आप सब की तरफ, हम सब चाइना की लीडरशिप को, चाइनीज़ अवाम का शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारा मदद किया, हमेशा की तरह पाकिस्तान की शाना बिशाना खड़े रहें। और ये है हमारा कामयाबी, ये पूरा दुनिया देख सकते हैं कि सीपैक डिलीवर कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है। और मुझे यकीन है, उम्मीद है कि यही मॉडल इंशाअल्लाह ताला अगर पूरा पाकिस्तान में इस्तेमाल होगा तो फिर सीपैक भी कामयाब होगा। जिस तरीके थर बदल रहा है, जिस तरीके से यहाँ के औरतें जिनके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे, जिंदगी में कोई ऑप्शंस नहीं थे, आज वही औरतें हमारा पावर प्लांट की इंजीनियर से लेके कोल माइनिंग ट्रक ड्राइवर्स तक यहाँ रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने घर चला रहे हैं। ये यहाँ का सिंध का कामयाबी है। हमने हमारा जो नया मॉडल विलेज यहाँ थर में खड़ा कर दिया है, आपने फरहम किया है, जो कि थर के अवाम डिसलोकेट किया है ट्रैक से। मैं अभी वहाँ से आया हूँ और वो भी इतना कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स है, पंजाब में बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं, लेकिन में ऐसा नहीं है जहां आपने इतना शानदार रिहेबिलिटेट किया है, नया मॉडल विलेज खड़ा कर दिया है उनके लिए है
صحت ہے, جہاں روڈ انفراسٹرکچر ہے, اور اس ولیج کا ہر گھر کا ایک فرد یہاں امپلائڈ ہے, یہاں کام کر رہے ہیں, تو ان کا ڈائریکٹ لنک ہے. اور اس کے اوپر آپ ہر ڈسپلیس خاندان کو ایک ویو آف ریونیو فرام دس پروجیکٹ بھی دے رہے ہو, اور ہم ان کا بجلی بل بھی پے کریں گے. تو یہ ہوتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ, یہ ہوتا ہے عوام کی خدمت, یہ ہوتا ہے ترقی, اور یہ ہوتا ہے نیا پاکستان. ہم چاہیں گے کہ ہم یہی ماڈل کو آگے لے کے چل کے پورا سندھ میں ترقی پھیلائیں, پورا پاکستان میں ترقی پھیلائیں. اس کے لیے آپ سب کا ساتھ ضروری ہوگا. ہم نے مل کر محنت کرنا ہے. ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام کمل مشن کو, بی بی شہید کا خواب کو, بی بی شہید کا خواب کو مکمل کرنا ہے. آپ نے کر کے دکھایا ہے. میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد حکومت ہے جو کچھ کر رہی ہے, جو کر کے دکھا رہے ہیں. ہم نہ صرف تھرکور جیسے میگا منصوبہ, میرے ہر دن چیف منسٹر سندھ مجھے کہیں نہ کہیں لے کر جا رہا ہے کسی نہ کسی منصوبہ کو انوگریٹ کرنے کے لیے, اور یہ ہمارے منصوبے ہیں, یہ سندھ حکومت کے منصوبے ہیں. ہم کسی اور کے منصوبے پہ جا کر اپنا ٹکا نہیں ڈالتے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم آئے تھے حکومت میں 2008 میں, اور پاکستان کا جو لوڈ شیڈنگ کا پرابلم تھا وہ آپ سب کو یاد ہوگا. مشرف کے جو 10 سالہ دور تھا, اس پورا دور میں ہم نے 1 میگا واٹ بجلی ہمارا گرڈ میں ایڈ نہیں کیا تھا. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے تو 1994 میں یہ پروجیکٹ شروع کرنی تھی, مگر اس کے بعد ایک سلیکٹڈ حکومت آیا, پھر اس کے بعد ایک آمر کا حکومت آیا. اور اگر آپ سلیکٹو حکومت ہوتے ہو یا آمر کا حکومت ہوتے ہو تو پھر آپ کا روٹس عوام میں نہیں ہوتے ہیں. عوام کی ترقی آپ کا ترقی نہیں ہوتا ہے, عوام کا خوشحالی آپ کا خوشحالی نہیں ہوتا ہے. سلیکٹڈ حکومت اور آمروں کی حکومت کا خوشحالی خود کا خوشحالی ہوتا ہے. اس لیے جب عوامی حکومت آیا ہم نے نہ صرف یہ بجلی کے منصوبے شروع کیے, مگر انفارچونیٹلی ایک کمپٹیشن کا مائنڈ سیٹ بھی ہے. جو ہمارا وفاق میں 5 سالہ حکومت تھا, اور یہاں جو شروع 5 سال تھے آپ بجلی پہ کام کرے تھے, بجلی پروڈکشن پہ, چاہے وہ تھر کول مائننگ ہو یا ہمارا ونڈ پاور ہو یا ہمارا سولر پاور ہو. مگر جو پہلے 5 سال کا پنجاب کی پروونشل حکومت تھا, اس لیے وہ ہمارا اپوزیشن سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے 1 میگا واٹ ایڈ نہیں کیا تھا نیشنل گرڈ. تو اور پھر اس کے بعد اسی پارٹی کو حکومت ملا, وہ وفاق میں تھے تو پنجاب میں بھی بجلی, وفاق میں بجلی, ہمارے منصوبے سی پی کے منصوبے, مگر پاکستان کی عوام کے لیے اچھی بات ہے. مگر کسی اور کی اپوزیشن کی حکومت تھا خیبر پختونخوا میں, تو پھر پچھلے 5 سال جبکہ بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ ہم 200 ڈیمز بنائیں گے, ان ڈیمز جو ہے وہ پاکستان کی لوڈ شیڈنگ ختم کرے گی, پچھلے 5 سال سے 1 میگا واٹ بجلی خیبر پختونخوا کی حکومت نے ہمارا نیشنل گریڈ کو ایڈ نہیں کیا. لیکن اگر یہ پچھلے 10 سال میں ایک جماعت اور ایک حکومت مسلسل اس پر کام کر رہی ہیں, چاہے وہ وفاق میں ہو یا نون لیگ کی اپوزیشن میں ہو یا پی ٹی آئی کی اپوزیشن میں ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ عوام کی حکومت ہے, اور یہ واحد حکومت ہے جس نے کر کے دکھایا. ایک بار پھر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ سب کا شکر گزار ہوں. گڈ ورک گورنمنٹ آف سندھ. آپ کو ہم باقی سب کافی تنقید کرتے ہیں, لیکن اگر ایک فری اینڈ فیئر اسیسمنٹ کیا جائے تو یہ ہوتا ہے گڈ گورننس, اور یہ ہوتا ہے تبدیلی, یہ ہوتا ہے نیا پاکستان. آپ سب کا شکریہ. آؤں گا آپ کے سوال. ہوتی ہے تبدیلی, یہ ہوتا ہے نیا پاکستان, یہ کہنا تھا وزیر شریک چیئرمین. اور اس کے تو تھر میں پاور منصوبے کا افتتاح کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کر رہے تھے.